وابی سابی، تیسرا انشا، سیج، انشے سیریل، شارق علی۔ میں اور رمز ہال میں داخل ہوئے تو جاپان سوسائٹی کے تحت ثقافتی جشن میں یونا اور صوفی کے خوش رنگ کمونو، آراستہ بالوں، خوش آمدیدگی کے انداز، راہداریوں، سٹالوں، سٹیج، لباس، موسیقی، کھانوں اور مشروبات کی مہک میں جاپانی تاریخ اور ثقافت پوری طرح جاگی ہوئی تھی۔ کھانے میں اوزن کا انتخاب کر کے، جس میں میزو سوپ، چاول، ابلی ہوئی سبزیاں، لوبیا اور جاپانی اچار شامل تھا، ہم کوکریکو، جو دو لکڑیوں کے ٹکرانے کی مدھر موسیقی ہے، سے کچھ فاصلے پر رکھی میز پر آ بیٹھے تو میں نے کہا، یونا، آج تو گھر بہت یاد آ رہا ہوگا، کچھ سناؤ اپنے شہر کا حال۔ بولی، اوساکا یا کیوٹو سے ٹرین لو تو صرف آدھے گھنٹے کا سفر ہے نارا تک، شہر جیسے پیالے کے بیچ میں رکھا ہوا، چاروں طرف سرسبز پہاڑ۔ ٹرین اوساکا جا رہی ہو تو گہری سرنگ میں داخل ہو کر پہاڑوں کو عبور کر کے دوسری جانب نکلتی ہے تو کھڑکی سے دکھائی دیتا منظر بالکل تبدیل ہو چکا ہوتا ہے۔ دلکش پگوڈوں، جھیلوں، سبززاروں، مندروں، تاریخی عمارتوں، گلیوں اور باغوں میں آزادانہ گھومتے ہرنوں کا شہر ہے نارا۔ ثقافتی تاریخ اور جدید طرز زندگی کا حسین امتزاج۔ 710 سے 786 صدی عیسوی تک یہ جاپان کا پہلا دارالحکومت رہا۔ یہاں کی فکر نے جاپانی ادب پر گہرے اثرات چھوڑے ہیں۔ صوفی نے جاپانی رائس کیک موچی کا تکون ٹکڑا اٹھایا اور بولی، وابی سابی کا فلسفہ بہت دلچسپ لگتا ہے مجھے، کچھ وضاحت اس کی بھی۔ یونا بولی، ادھورے پن میں حسن تلاش کر لینے کو وابی سابی کہتے ہیں، گویا حسین اور قابل ستائش و محبت غلطیوں سے پاک دیوتا نہیں بلکہ ہم خام انسان ہیں۔ جمالیت کا یہ تصور بے حد حقیقت پسندانہ ہے، گویا دکھ، رائگانی، بہار و خزاں اور حیات و موت کا سلسلہ معنی خیز بھی ہے اور دلکش بھی۔ میرے بچپن کی ایک کہانی میں ایک بلی کیوٹو شہر کی گلیوں میں کھو جاتی ہے، پھر ماجرا کھلتا ہے کہ اس کا کھو جانا ہی کیوٹو شہر کی دریافت کا سبب تھا۔ خود کو پانے کے لیے ہمیں خود میں کھونا پڑتا ہے۔ صوفی بولی، وابی سابی کے پس منظر میں زین بدھزم اور تاؤزم کی جھلک نظر آتی ہے۔ دنیا کے ادھورے پن اور بے ثباتی کو گلے لگا لینا بہت متاثر کن ہے۔ جاپانی درویش مراتا شوکو نے چائے پینے کی مقدس روایت میں سونے اور جواہرات جڑے برتنوں کے بجائے لکڑی کے کھردرے برتن استعمال کر کے اور چائے خانے کا دروازہ پست قامت بنا کر، تاکہ حکمران بھی سر جھکا کر داخل ہوں، انہیں عاجزی اور وابی سابی کی تعلیم دی تھی۔ رمز فلسفیانہ انداز میں بولا، نارا کا ادھورا ذکر بھی تو وابی سابی جیسا حسین ہے۔ یونا کی جاپانی آنکھیں چمکیں اور وہ مسکرا کر بولی، کوئی 3 لاکھ آبادی ہے نارا کی، جدید سڑکیں، زیر زمین ٹرین اور وقت کی بے حد پابند ریلوے، بازار اوساکا اور ٹوکیو جیسے جدید، لیکن 5 بجے سب بند۔ منفرد بات، گلیوں اور باغوں میں آزادانہ گھومتے ہرن ہیں، اچانک بھاگتے سڑک پر آ جائیں تو حادثوں کا سبب بھی بنتے ہیں۔ تاریخی عمارتیں، نوادرات سے پر میوزیم، لکڑی سے تعمیر ٹوڈائچی کا مندر تو دیکھنے کی چیز ہے۔ زیادہ تر شہری بوڑھے
جوان بہتر مستقبل کی تلاش میں بڑے شہروں میں، جو ہیں بھی وہ ایون شاپنگ مال کے پر رونق ریستورانوں میں ڈیٹنگ کرتے ملیں گے۔ جاپان جاؤ تو میرے شہر نارا ضرور جانا، فضاؤں میں سانس لیتی تاریخ کا مزہ لینے۔ جاری ہے ویلیو ورسٹی، شارق علی۔